بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے آپ تمام کے چہیتے پروگرام صحت ہزار نعمت میں. اس ماہ مبارکہ کے جتنی زیادہ ہم بات کریں اتنا ہی کم ہے ناظرین. اللہ نے اس نعمت بھرے مہینے میں ہمارے لیے کتنی ساری روحانی اور جسمانی نعمتیں چھپا رکھی ہیں. اکثر ہم کم معلومات کی بنا پر ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں اور اکثر کامن مسٹیکس کی وجہ سے ہم جو ہے اس ماہ مبارکہ میں اپنی ہیلتھ کو لے کے کافی پریشان نظر آتے ہیں. تو آج اسی موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ موجود ایکسپرٹ اور ڈائٹیشین سہولت زہرا رضوی صاحبہ سے. تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت استقبال ہے سہولت جی. شکریہ مجھے دوبارہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہمیں جو ہے کافی پازیٹیو فیڈ بیکس ملے ہیں. ہم نے جو اس سے پہلے ہمارا یہ پروگرام کیا تھا اس پہ کافی لوگوں نے جو ہے کہا ہے کہ ہم نے بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کو بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے ہمارے ناظرین کے اس سے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہے. تو آئی مسٹ کنگریچولیٹ یو فار دیٹ. اور انشاءاللہ آج یہی کوشش کریں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے اس مہینے میں جو ہے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں خود بھی جو ہیلتھ کمپلیکیشنز جو سامنے آتی ہے تو ہم چاہیں گے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں آپ ان ہیلتھ کمپلیکیشنز کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ کریں. جی بالکل. تو سب سے پہلے ہمارا سوال یہی ہوگا کہ یہ فاسٹنگ کے بینیفٹس کیا کیا ہیں؟ جی تو سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان اتنے برکتوں کا مہینہ ہے جس میں سے ہمیں ساری بینیفٹس لینے کی بہت چھوٹ ہے. تو ہمیں اس میں اسپریچول بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس، مینٹل بینیفٹس سب کو دھیان میں رکھنا ہے. اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ اسپریچولی زیادہ دھیان دیتے ہیں لیکن فزیکلی ہم تھوڑے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ انسٹیڈ آف سیلیبریٹنگ دا فاسٹ وی موو ٹورڈز فیسٹ. ایگزیکٹلی وی سیلیبریٹ دا فیسٹ. جی تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ رمضان کا ہر دن ہم ایک فیسٹ کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بالکل ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا ہے بٹ ناٹ ایوری ڈے کیونکہ رمضان کا مقصد کچھ اور ہے. رمضان کا مقصد ہمیں اسپریچول ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ہے، ریفریشمنٹ کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکل ڈیٹاکس کا بھی موقع ملتا ہے. تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گیج بہت سارے بینیفٹس فرام رمضان. سو میں بس کوشش کروں گی کہ میں اتنے سارے آپ لوگوں کو بینیفٹس اس بار بتا دوں سو دیٹ ہم اس رمضان کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا سکیں فار آر فزیکل ویل بینگ. تو ہمیں بتائیے کہ پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں کس طریقے سے جو ہے ایک انسانی جسم میں چینجز آنے لگتے ہیں اور یہ جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں یہ کیا مثبت چینجز ہوتے ہیں یا منفی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پہلے 10 دن تو لوگ جو ہے کافی خوش و خرم کے ساتھ جو ہے نکال لیتے ہیں، پھر بقیہ کے جو 10 دن ہیں اس میں کافی ڈلنس آنے لگتی، تھکاوٹ آنے لگتی، چڑچڑاہٹ آنے لگتی ہے. تو یہ کس طریقے کے چینجز ہیں جس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشنز دیکھے جاتے ہیں؟ جی کیونکہ رمضان ایسے مہینہ ہے کہ آؤٹ آف 12 منتھس ہمارے ایک مہینہ اچانک سے سب کچھ چینج ہوتا ہے، ہمارا شیڈیول چینج ہو جاتا ہے، ہمارے پیٹرنس چینج ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ 10 ڈے از آلویز ٹف بٹ دین اس میں اتنے بینیفٹس ہیں فار دا ون ہو آر کیپنگ فاسٹ. سو دا ون ہو آر آبزرونگ فاسٹ ان کے لیے اتنے بینیفٹس ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو بلڈ شوگر اس سے مینٹین ہوتا ہے. سو دا اسپیشلی دوز ہو آر ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ اپنا شوگر مینٹین کرتے ہیں. اگر ہم رمضان نہ دیکھیں تو ایسے بھی دوسرے وے میں لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ رکھتے ہیں ٹو مینٹین دیئر بلڈ شوگر. تو ہمیں تو ہمارے یہاں سے بینیفٹ لینا ضروری ہے فار دا ون ہو آر ڈائبٹیز اسپیشلی دا ٹائپ 2. سیکنڈلی بلڈ کولیسٹرول لیول بہت ڈکریز ہوتا ہے کیونکہ ہم ریگولر بیسس پہ جو میلز لیتے ہیں وہ میلز ہم اوائڈ کرتے ہیں. وی آر فاسٹنگ سو آر ٹرائیگلیسرائڈ لیولس وہ کم ہوتے ہیں، کولیسٹرول لیول کم ہوتے ہیں. سیکنڈلی ایک اور چیز ہے کہ ہمارا ایوری ون سے ویٹ لاس. تو اگر آپ اسے کریکٹ وے میں کر رہے ہیں تو ضرور آپ کا ویٹ لاس بھی بہت اچھے سے ہوتا ہے، آپ کا میٹابولزم بوسٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کو ویٹ لاس میں ہیلپ کرتا ہے کیونکہ آپ کی کیلری ڈیفیسٹ ہو جاتی ہے. تو رمضان کے بہت بینیفٹس ہیں اور ہمیں اس سارے بینیفٹس پہ دھیان اگر دیں تو وی کین ٹیک دس رمضان ٹو اے بیٹر
ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنی تمام چیزیں جو ہیں, اتنی تمام چینجز جو ہیں فزیکلی ایک انسان کی ہوتی رہتی ہیں ڈیورنگ دا ماہ رمضان. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے کہا ویٹ لاس کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں کہ اب جو ہے ماہ رمضان کریم جو ہے بڑا نزدیک ہے اور آنے والا ہے, میں نے تو ہے جو سارا کنٹرول ہے وہ فوڈ پہ ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ میں نے جو ہے اپنا ویٹ جو ہے تھوڑا بہت کنٹرول کر لینا ہے. لیکن اس میں زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پورے سال اس طریقے کے کھانے کھاتے ہوئے چلتے ہیں کہ جنہیں ویٹ گین کا بالکل بھی فکر نہیں ہوتی ہے, لیکن اس منتھ میں سوچتے ہیں کہ ہم لاس کر لیں گے اور وہ جو ہوتا ہے ہو نہیں پاتا اور لوگ ایکسٹرا گین کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ ایگزیکٹلی. تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو اس دوران ان کا میکسیمم ویٹ لاس ہو جائے گا, تو اس کے بعد جب وہ کچھ کھا رہے ہیں تو وہ اس سے ان کا ویٹ گین نہیں ہو سکتا, بیکاز اتنا انہوں نے ہمارا 14-16 آورس کا فاسٹ ہوتا ہے, تو دے فیل کہ ہم فاسٹ کر رہے ہیں, ہمارا فیٹ لاس ہو رہا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر وہ لوگ پراپرلی افطار کریں, پراپرلی سحری کریں, اپنی میلز ٹائمنگ دیکھیں, اسکپ نہ کریں ڈنر. ہمارے میں اگر آپ اکثر دیکھیں تو لوگ افطاری کے بعد کچھ نہیں کھاتے, ایبسلیوٹلی, کیونکہ وہ سیدھا پھر سحری کریں گے. تو یہ ساری چیزوں سے میٹابولزم بہت سلو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ویٹ گین ہوتا ہے. جی, اور اسپیشلی جو ہم فوڈس پریفر کرتے ہیں افطار کے ٹائم, اف یو سی آئلی فوڈس, جی آئلی فرائڈس, تو باہر کا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے, کیونکہ جو آئل وہ لوگ یوز کرتے ہیں وہ لو اسموکنگ لیول کا ہوتا ہے, اور وہ آئل وہ لگاتار یوز ہوتا ہے, جو کہ وہ ٹاکسز ریلیز کرتا ہے, فری ریڈیکل ریلیز کرتا ہے, جو آپ کے لیے بہت ہی بہت نقصان دہ ہے, ہارمفل ہے. تو اگر آئلی کبھی کھانا بھی ہو تو کوشش کریں گھر کا آئلی کھانا کھائیں, کیونکہ باہر کے آئلی کھانے میں بہت ٹاکسنز ہوتا ہے جسے ہم اوائڈ کرتے ہیں, جسے ہم اتنا نہیں سوچتے جب ہم کھاتے ہیں. سو دس رمضان ٹرائی ٹو چینج یور ہیبٹ, ٹرائی ٹو برنگ نیو تھنگز ان ٹو یور لائف, ٹرائی ٹو فالو جو پرانا ہمیں جیسے کہا گیا ہے کہ رمضان کو ہمیں زیادہ اسپریچول وے میں لینا ہے. تو ہم عبادتوں پر جو ہے زیادہ توجہ رکھنا ہے, اور عبادتیں بھی جو ہیں وہ بہتر اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہم فزیکلی جو ہیں اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس کریں گے, اپنے آپ کو ایک اچھی تندرستی جو ہے رکھ پائیں گے, تو ہی ہم جو ہے عبادتوں میں بھی اپنا پورا کنسنٹریشن دے پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنا چاہیں گے ہم کہ ابھی جو ہے اس مرتبہ ماہ رمضان جو ہے بہت ہی گرمیوں والے مہینے میں آ رہا ہے, اور اس وجہ سے وہ افراد جو کہ آف لائن بھی جو ہے آج کل شروع ہو چکا ہے, لوگ جو ہیں بیک ٹو آفس جا رہے ہیں, تو کس طریقے کی کمپلیکیشنز آنے والی ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ جی, تو ماہ رمضان سمر میں آ رہا ہے, یہ بہت بڑی ہمارے لیے وہ ہے, وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف فار دس. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایسے ہی ہم ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں فار آورز اینڈ آورز, بٹ اب یہ جو دھوپ بڑھنے والی ہے, تپش ہونے والی ہے, وی ول سویٹ ان دس رمضان, ان اسپائٹ وی ول ناٹ ٹیک اے گلاس آف واٹر ایون. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری اپنا خیال جس چیز میں رکھنا ہے وہ ہے سحری. اوکے جی, اوکے. تو سحری میں ہم ایسے کریں کہ ہم جسٹ بیفور اسٹارٹنگ, پہلے کچھ لینے سے پہلے ہم ایک ڈرنک بنا لیں اپنے لیے. اوکے جی, اس ڈرنک میں آپ کو پانی لینا ہے, اور 1 ٹیبل اسپون تک سبزہ لینا ہے. سبزہ آپ 10 منٹس لگتا ہے اسے پف اپ ہونے کے لیے, اسے آپ ذرا سا پانی میں رکھیں, پھر اس کو پانی کے ساتھ ذرا سا اس میں نیبو اسکویز کر کے آپ وہ گلاس سے اپنی شروعات کیجیے. اچھا, جی. سو یہ جو ہوگا یہ آپ کو دن بھر ٹھنڈا رکھے گا, ہائیڈریٹ رکھے گا. سیکنڈلی ہم ایک اور شکایتیں دیکھتے ہیں, دن بھر جلن, ایسیڈیٹی, بلوٹنگ, فلیٹولنس, جس کی وجہ سے ہمیں اتنا بھاری پن ہوتا ہے کہ ایکچوئل مقصد جو ہوتا ہے دن بھر عبادت کا یا رات میں عبادت کا وہ ہم نہیں کر پاتے. یا تو ہم افطاری سحری کر کے لیٹے ہوتے ہیں, یا تو ہم اس وقت کچھ اور سوچتے ہیں کیونکہ ہم سے نہیں ہو پاتا, بیکاز دیر از سیویئر ایسیڈیٹی پیپل سے ہم خود ایکسپیرئنس کرتے ہیں. تو یہ جو ہم اگر واٹر لیں گے, یہ واٹر بہت فائدہ مند ہے بلڈ شوگر لیول مینٹین کرنے کے لیے. تو اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو اسٹارٹ یور ڈے ود اے سبزہ لائم واٹر. اوکے.
एंड देयर इज़ वन मोर वाटर जो मैं स्पेशली हाइपरटेंसिव कैटेगरी को कहना चाहूँगी. इससे आपका बीपी मेंटेन होगा, आपका शूट नहीं होगा. अगेन ये एसिडिटी और ब्लोटिंग में हेल्प करेगा. दैट वाटर इज़ वाटर विद द टीस्पून ऑफ सौंफ. जी. ओके. तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है, बट हमें इनकी बेनिफिट्स नहीं पता होता है. और ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं है. आपको बस एक टेबल स्पून ऑफ सब्ज़ा डालना है पानी में, मॉर्निंग में पी लेना है. बिकॉज सब्जा और फेनिल सीड या सौंफ जो है, इन दोनों में कूलेंट प्रॉपर्टी होती है. इसमें जिस्म को जो है ठंडक पहुंचाने वाली प्रॉपर्टीज हैं. जी. ओके. और यही आपको दिन भर कूल रखेगा, यही आपको दिन भर बेल्चिंग, ब्लोटिंग, ये सब चीज़ से हेल्प करेगा. हार्ट बर्न्स, एसिडिटी, ये सब की शिकायतें आपको कम होंगी अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे शुरू करेंगे इस रमज़ान, बिफोर स्टार्टिंग दी सहरी. ओके. तो यानी नाज़रीन, यहाँ पर हमें जो है डाइटिशियन सौलत ज़हरा ने जो बहुत ही अच्छी एक टिप बताई है कि इस दफ़ा चूँकि हम और आप जो है माह रमज़ान का मुशाहिदा करेंगे गर्मी के मौसम में, तो ऐसे में अगर आप अपनी सहरी को ही जो है एक स्मार्ट वे से अगर शुरुआत करें तो इंशाल्लाह जो है आपको ये हीट, तपिश और बाकी के जो वक्त में हमें एक अंदर से जो एसिडिटी फील होती है या हाइड्रेशन की जो हमारी शिकायत होती है, ये इस ड्रिंक से जो है आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं. आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी बिना पर हम जो है इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, जैसे कि आपने बताया हाइपर एसिडिटी हो जाती है या ब्लोटिंग होने लगती है या फिर उस वजह से हमारे मूड स्विंग्स देखे जाते हैं. ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम कर रहे हैं? जी, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी डाइट होती है. रमज़ान में हम ना सहरी पे ध्यान देते हैं, ना इफ्तार पे ध्यान देते हैं, ना रात के खाने पे ध्यान देते हैं. नॉर्मल डेज़ में हम ऑलमोस्ट 5 मील्स अ डे लेते हैं, जिसमें हम सारे 5 फूड ग्रुप्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. लेकिन रमज़ान में हम सिर्फ 2 मील पर चले जाते हैं. और ये 2 मील मोस्टली कार्ब्स और फैट्स होता है. अगर आप चेक करें तो ये मोस्टली कार्ब्स फैट्स होता है. आपका कार्ब लेना बुरा नहीं है, बट आपको ऐसे सोचना चाहिए कि सहरी में हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें. ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो देर तक आपके बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है. जी. तो जैसे हमने एक नॉर्मल सी बिस्किट ले ली, तो ये फौरन से डाइजेस्ट होकर फौरन एनर्जी दे देगा, वो दिन भर आपके साथ नहीं जा सकता. लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई फूड लिया, वो आपको दिन भर एनर्जी देगा. अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो सहरी में द वेरी गुड मील यू कैन टेक दैट कैन हेल्प यू अ डे लॉन्ग विल बी ओट्स. जी. ओट्स बहुत गुड इन फाइबर होता है. ओट्स में बहुत आपको बेनिफिट्स होंगे. दलिया, यानी दलिया के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं. तो आप दलिया का या तो मिल्क के साथ पॉरेज बना लें, खीर बना लें, या तो आप उपमा बना लें, या तो आप पराठा बना लें. आपके पास ऑप्शंस हैं. आप इसका कुछ कर लेती हैं. सेकेंडली, आपको ये करना है कि ओट्स लेने के बाद आपको 1 कप ऑफ कर्ड लेना है, दही. अगेन अ प्रीबायोटिक. आपके पेट को खुश रखने के लिए, आपके पेट को हेल्दी, फ्रेश, ठंडा रखने के लिए, एंड स्पेशली योर गट्स. ऑफ कोर्स योर गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको आपको बेटर रखने के लिए अ कप ऑफ कर्ड विल हेल्प यू थ्रू आउट योर डे. जी. तो अगर हम ऐसे करें, जैसे मैंने कहा, एक मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया, फिर ओट्स का कुछ बना हुआ ले लिया, फिर उसके बाद मैंने अ कप ऑफ कर्ड ले लिया. उसमें अगर आप सैलड्स डाल सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप फाइबर बढ़ा रहे हैं. जैसे मैंने कहा, फाइबर होगा तो देर तक डाइजेस्ट होगा, तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी. अक्सर लोग 10-11 बजे के आसपास फिर से ऐसे फील होता है कि कुछ पेट एकदम से खाली हो गया. वो उन लोगों के लिए जो एकदम फास्ट फूड लेते हैं सुबह, और वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है. जी. और कई लोगों को तो हमने देखा है कि आप जो है इफ्तार के बाद जो है लोग खाना नहीं खाते, लेकिन सहरी में खाना लेके बैठते हैं, सहरी में खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. जी. यही जो मैंने बताया आपको, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, ये बस इसी वजह से है कि वो हैवी फूड्स सुबह ले रहे हैं. और अक्सर अगर आप देखें, सहरी के बाद हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं. तो उस खाने का क्या हुआ?
وہ کھانا صرف نیند میں چلا گیا, اور پھر جب اٹھ کے ہمیں ایکٹیویٹی کرنا ہے ہمارے پاس پیٹ میں کچھ نہیں ہے. جی تو دیٹ از دا ریزن ہمیں اس چیز کو رول آؤٹ کرنا ہے کہ ہم ایسی کون سی چیز لیں کہ دن بھر ہمارے اس یوز ہو سکتے, دن بھر وہ انرجی ریلیز کر سکے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ. جی آپ نے بتایا اچھا کہ ہم جو ہے اکثر یہی کرتے ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں اور پھر جو ہے سحری کرتے ہیں اور پھر جو ہے نماز پڑھ کے کچھ ایک آدھ جو ہے قرآنی سورہ آیت وغیرہ پڑھ کے لوگ سو جاتے ہیں اور پھر جو ہے دن بھر سوتے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا چینجز آتے ہیں؟ جی یہ سونا تو یہ نیچرل ہے جی, کیونکہ ہماری جو فاسٹنگ ہے دیٹ از ناٹ فار 6 or 7 hours, اٹ از پراپرلی فار 14 to 16 hours. تو ہماری باڈی ایک نیگیٹو امپیکٹ میں چلی جاتی ہے جہاں ہر ایکٹیویٹی کو آپ کو گلوکوز کی ضرورت ہے. جی سو جیسے کہ ہم کوئی چیز لے نہیں رہے ہوتے ہیں تو وہ ریسٹنگ پیریڈ میں ہو جاتی ہے, ریسٹنگ اسٹیج پہ باڈی چلی جاتی ہے. تو یہ اسٹیج پہ آپ کی باڈی لیور کو سگنل کرتی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ورک تمہیں کچھ ریلیز کرنا ہوگا. سو دیٹ از دا ٹرم گلوکونیوجینیسس. ہمارا لیور اسٹورڈ گلوکوز ریلیز کرتا ہے تاکہ ہم کام کر سکیں. اوکے جی, تو یہ جو سونا ہوتا ہے, سلولی کام کرنا ہوتا ہے, دیٹ از نیچرل کیونکہ ہمارا اتنا پرولونگ فاسٹنگ ہے. تو اسی چیز کو ہم پرولونگ فاسٹنگ کو پرولونگ ڈائجیشن میں اگر بدل دیں, جیسے میں نے کہا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ پروٹین جیسی چیزیں صبح صبح لیں, تو یہ گلوکونیوجینیسس کا جو فنکشن ہوگا وہ تھوڑا لیٹ ہوگا. جی, تو ہم اس لیے تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے لیزی ہو جاتے ہیں, بیکاز فاسٹنگ میں باڈی کو زیادہ کام کرنے کی وہ نہیں ہوتی. جی ایبسلیوٹلی. اور آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے اگر ہمیں ڈی ہائیڈریشن کی شکایت ہو رہی ہے تو ہم یہ ڈرنکس بنا سکتے ہیں. ہمیں جو ہمارا سلیپ پیٹرن جو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو ہم اسے کس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے کس طریقے کی جو کمپلیکس ڈائٹ ہے اسے بھی جو ہے انکلوڈ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ اس دفعہ ان کے لیے ایک آئیڈیل سحری کیا ہونی چاہیے اور ایک آئیڈیل افطار کیا ہونا چاہیے. جی بالکل. تو آئیڈیل سحری, ایک آئیڈیل میل میں کہوں گی ایسی ہونا چاہیے کہ ہم 3 چیزیں اس میں ڈالیں. ایک ہوگا سحری, ایک ہوگی افطار, ایک ہوگی ڈنر, اور ایک ہوگا مڈ نائٹ ڈرنک. اوکے جی, تو یہ 2 چیز تھوڑی ایڈیشنل ہو گئی کیونکہ ہم اکثر یہ 2 چیز پہ ماہ رمضان میں تو بالکل کانسنٹریٹ نہیں کرتے. تو ہماری آئیڈیل سحری یہ ہوگی کہ جیسے میں نے ایک ریفریش ڈرنک بتایا آپ کو, ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود, آپ وہ ڈرنک لیں. اس کے بعد آپ جیسے میں نے بتایا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کو انوالو کریں. آپ اوٹس لیں, آپ نارمل رائس پوہا بھی لے سکتے ہیں, آپ روے کا اپما لے سکتے ہیں, فروٹس انوالو کر سکتے ہیں ود اے بول آف کرڈ. اوکے, دیٹ از ویری اسینشیل اینڈ ویری بینیفیشیل. تو ود اے بول آف کرڈ, فروٹ, سیریل اور ایسی لائٹ چیزیں لیں فار سحری. جیسے ہی ہمارا سحری ختم ہوتا ہے, ہمارا جو نارمل شیڈیول ہے ہم وہ فالو کریں. اس کے بعد آتی ہے افطار کی باری. جی, افطار میں سب سے زیادہ ضروری ہے ٹو اسٹارٹ یور افطار از, جیسے ہم سب کرتے ہیں, کھجور. جی, تو آپ کو پاور پیکڈ آئرن رچ اسٹارٹ کرنا ہے آپ کے افطار کی. تو اس میں ہم 2 کھجور لیں. اچھا, ایک کھجور آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے, 2 آپ کو ڈبل بینیفٹ دے گا. تو جیسے ہی اس میں آئرن ہے, اس میں کیلشیم ہے, اس میں بہت سارے ایسی نیوٹرینٹس ہیں جو دن بھر آپ لیک کرتے ہیں ڈیو ٹو فاسٹنگ. جی, تو ٹو اسٹارٹ یور افطار آپ کو 2 کھجور لینی ہے. اٹس لائک اے بوسٹر آف کیپسول آف بوسٹر. جی ایگزیکٹلی, اور نیچرل فارم میں تو وائی ناٹ. تو آپ کو 2 کھجور سے شروعات کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ افطار میں ایسے کریں کہ پروٹین ٹرائی کریں لینے کا. اوکے, تو چکن کا سیلڈ بنا لیں. آپ کو سیلڈ سے زیادہ کچھ اور ایکسٹرا کرنا ہے تو چکن کا آپ سینڈوچ بنا لیں. اور آپ ایسے کر سکتے, اگر آپ کو چکن اور یہ سب سے تھوڑا وہ ہے تو آپ ویجیٹیرین آپشنس ہیں, ہم ڈوسا بنا لیں, ہم ڈھوکلا بنا لیں. یہ ساری چیزیں فرمنٹڈ بھی ہے, لائٹ بھی ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ کے پیٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے. جی, اور مقدار کا بھی خیال رکھیں کہ اتنا اوور ایٹ نہ کر لیں, کیونکہ ہم دن بھر بھوکے تھے اور پتہ چلا ہم افطار پہ بیٹھے تو ہم نے اتنا اوور ایٹ کر لیا تو آف کورس نہ ہمیں ڈنر کے لیے جو ہے کمی محسوس ہوگی, اور نہ ہی آپ نے جیسے بتایا کہ ہمیں مڈ نائٹ میں بھی جو ہے ایک ڈرنک رکھنا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی جگہ رکھنی ہوگی.
پھر اس کے بعد اچھے سے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں. اکثر ہم کرتے ہیں جوسز لے لیتے ہیں اور کاربونیٹڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں, وہ بہت غلط ہے. آپ کی باڈی کو فی الحال لکوڈ کی ضرورت ہے اور بیسٹ از واٹر. تو آپ آلموسٹ 2 گلاسز آف واٹر ڈیورنگ افطار لیں. اوکے. اور اس کے بعد ٹل ڈنر آپ واپس سے 2 گلاس 1 گلاس ایسے بڑھا کے, مطلب آپ کا جو پراپر 12 گلاسز آف واٹر دن میں ہوتا ہے وہ آپ کو افطار سے سحری تک کاؤنٹ کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ واٹر لیں گی, فروٹس لیں گی, ڈیٹس لیں گی, اتنے فائبر اتنا پروٹین آ چکا ہوگا کہ ناؤ یو ول ناٹ نیڈ دیٹ فرائڈ فوڈس جو میں نے بتایا جو لو اسموکنگ لیول آئل میں بنتے ہیں. تو یہ یور باڈی ڈزنٹ نیڈ دیٹ. آپ کی باڈی کو بس انرجی چاہیے اور یور پیلٹ نیڈس دیٹ. ایگزیکٹلی. تو آپ کی باڈی کو جو چاہیے اس رمضان آپ اپنی باڈی کی سنیں. جی. اور یہ اتنا کھائیں گے تو آپ کو ضرور رات کی بھوک لگے گی رات کے کھانے کے لیے, کیونکہ ہم اتنا کھا لے ہوتے ہیں کہ ہمیں رات میں ایسی فیل نہیں ہوتا کہ ہمیں کھانا ہے. تو اس لیے اب آپ کو رات میں کھانے کی ضرورت پڑے گی. تو اس دوران آپ ایسے کریں کہ آپ بہت ہلکی چیزیں جیسے دال کھچڑی لے لیں. اوکے. جی, جیسے دال رائس لے لیں, کرڈ رائس لے لیں. اوکے. جی, ایسی ہلکی چیزیں, ویجیٹیبل پلاؤ, ویجیٹیبلز ود روٹی, 1 روٹی, یہ چیزیں آپ ضرور لیں. یہ بھی نارمل چیزیں جو ہمارے گھر میں بنتی ہیں. تو کوئی ایسی نیو چیز نہیں ہے جو آپ کو باہر سے لے آنی ہوگی اور اب اسٹارٹ کرنی ہوگی. یہ بڑی ایسی چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں, بس ہم اسے جانتے نہیں ہیں, اس کی امپورٹینس نہیں جانتے. تو رات میں آپ ایسے لائٹ فوڈ لے لیں اور جیسے ہی آپ کا ڈنر ختم ہوتا ہے آپ سونے سے آدھے گھنٹے پہلے لے لیں اے کپ آف ملک. اوکے. جی, اس کپ آف ملک میں آپ ڈالیے ٹرمرک اینڈ اے ٹی اسپون آف ہنی. اوکے. ہلدی اور شہد ڈالنا ہے. جی, ہلدی اس لیے کیونکہ آپ دن بھر آپ کی باڈی بہت ساری چیزوں سے گزر رہی ہے. جی. ڈیمیج آف ٹیشو, بریک ڈاؤنس آف فیٹ, اور یہ ساری چیزوں میں بہت سارے آرگنس پہ اثر بھی ہو سکتا ہے. جی. تو ٹو ریکور, جیسے ہم بتاتے ہیں ہلدی کہ کیا بینیفٹس ہیں, وہ آپ کو ریکور میں ہیلنگ میں ہیلپ کرتی ہے. تو یہ جو دن بھر آپ کا لاس ہوا ہے اس چیز کو ہیل کرنے کے لیے ٹرمرک. سیکنڈلی, اور اگر ہم لڑکیوں کا دیکھیں تو عید سے پہلے وی گاٹ دس کائنڈ آف ایشوز کی چہرے پہ پمپل ہو گئی ہیں, چہرہ خراب ہو گیا ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, ہو گیا ہے یا بہت ڈرائی ہو گیا ہے, یہ تمام چیزیں. جی, بریک آؤٹس ہوتے ہیں اسکن پہ. دیٹ از بیکاز آف یور ڈائٹ اینڈ دیٹ از بیکاز آف ایکسیس آف آئل اینڈ دین فاسٹنگ. تو یہ ساری چیزیں آپ کی اسکن پہ برسٹ آؤٹ ہوتی ہے. تو جب آپ ٹرمرک ملک لیں گے تو آپ کو نیچرلی وہ اسکن کلیئر کرے گا, آپ کو فریش رکھے گا, آپ کی ہیلنگ پروسیس بیٹر کرے گی. دا ویری امپورٹنٹ تھنگ از اے ساؤنڈ سلیپ. ایبسلیوٹلی. ہم رمضان میں رات میں نہیں سو پاتے. جی. کیونکہ اتنی ہیوی ڈائٹ ہوتی ہے, اتنا ہیوی اندر سے ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ گیٹ اے پراپر سلیپ جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اسپیشلی وہ جن کو نیکسٹ ڈے اٹھ کے پھر وہی روٹین کرنا ہے, انہیں جاب پہ جانا ہے, انہیں کام کرنا ہے, تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی. تو اب ملک, اے کپ آف ملک وتھ ٹرمرک ول ہیلپ یو فار اے گڈ سلیپ. اوکے. پھر اس کے بعد آپ سحری تک ایک اچھی نیند لیں اور پھر جیسے میں نے سحری کا بتایا ویسے آپ اپنا ڈے اسٹارٹ کریں. تھینک یو سو مچ سولا جی, آپ نے جو ہے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے علم میں اتنا اضافہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر ایک دفعہ پھر آئیں اور آپ نے جو ہے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ کیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ تمام کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اور ہمارے اس پروگرام میں بتائی گئی باتوں پر جو ہے آپ ضرور دھیان دیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل وین کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.